حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے چند سوالات کیے کہ اے الو تو کھیت کی چیزیں کیوں نہیں کھاتا؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ اے الو تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ تیسرا سوال یہ کیا کہ اے الو تو ویران جنگلوں میں اور کھنڈرات میں کیوں پھرتا ہے؟ اور اے الو جب تو بولتا ہے تو کیا بولتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اے الو تو رات کے وقت میں کیوں نکلتا ہے، دن میں کیوں نہیں نکلتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ الو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وعلیکم السلام یا ہامہ کہہ کر اس کا جواب دیا اور اس سے چند سوالات کیے۔ ایک سوال تو یہ کیا کہ الو تو کھیتوں کی چیزیں کیوں نہیں کھاتا؟ تو الو نے جواب دیا کہ سلیمان علیہ السلام میں کھیت کی چیزیں اس وجہ سے نہیں کھاتا کیونکہ آدم علیہ السلام کو اسی کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا۔ اور علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، حیات الحیوان کے اندر لکھا ہے کہ الو کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جنگلوں کی کوئی بھی چیز نہیں کھاتا، اب بلکہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کیڑے مکوڑوں کو کھاتا ہے، چھپکلیاں وغیرہ، یعنی جو چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان کو وہ کھا کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اے الو تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو الو نے جواب دیا کہ رب کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے اندر ہی غرق کیا تھا، اس وجہ سے میں پانی نہیں پیتا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اے الو تو ویران جنگلوں میں اور کھنڈرات میں کیوں رہتا ہے، تو آبادی میں کیوں نہیں رہتا؟ تو الو نے جواب دیا کہ ویران جنگل اور کھنڈرات اللہ رب العزت کی میراث ہے، اس وجہ سے میں ویران جنگلوں میں اور کھنڈرات میں رہتا ہوں۔ اور یہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، ان کی خوش عیشی کو خاک میں اس طرح ملا دیا کہ وہ بستیاں ایسی ہو گئی کہ گویا ان میں کوئی رہنے والا ہی نہ رہا، یعنی ان کو کھنڈر بنا دیا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ان کے وارث ہیں۔ تو اس وجہ سے ویران جنگلوں میں اور کھنڈرات میں الو اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اے الو جب تو ویران کھنڈرات کے اوپر سے گزرتا ہے تو کیا کہتا ہوا گزرتا ہے؟ تو الو نے جواب دیا کہ جب میں ویران کھنڈرات کے اوپر سے گزرتا ہوں تو یہ کہتے ہوئے چلتا ہوں کہ اے ابن آدم، اے غفلت میں سونے والو، اپنی آخرت کے لیے تیار رہو، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آ رہے ہیں اور تم ان عذاب کو بھول کر، ان سختیوں کو بھول کر تم غفلت کی نیند سو رہے ہو۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اے الو تو دن میں کیوں نہیں نکلتا، رات کے وقت میں کیوں نکلتا ہے؟ تو الو نے جواب دیا کہ دن میں بنی آدم ایک دوسرے کے اوپر ظلم اٹھا رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں دن کے اندر نہیں نکلتا، رات میں نکلتا ہوں۔ ویسے حیات الحیوان کے اندر لکھا ہے کہ الو دن میں اس وجہ سے نہیں نکلتا کہ اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے وہ اپنی آنکھوں کو چھپاتا ہے کہ کہیں پرندوں کی نظر میری آنکھوں کو نہ لگ جائے۔ اور حکماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ الو دن میں اس وجہ سے نہیں نکلتا کہ اس کو سورج کی روشنی میں دکھائی نہیں دیتا، سورج کی روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں نہیں کھلتی، اور جب سورج غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کی آنکھیں کھلنی شروع ہو جاتی ہے، اس وجہ سے وہ رات کے وقت میں نکلتا ہے۔
اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اے الو، تو جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، اپنی زبان سے کیا الفاظ نکالتا ہے؟ تو الو نے جواب دیا کہ جب میں بولتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اے بنی آدم، اپنی آخرت کے لیے کچھ توشہ تیار رکھو اور سفر آخرت کے لیے ہمیشہ تیار رہو، پاک ہے نور کو پیدا کرنے والے کی ذات۔ تو یہ الفاظ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابن آدم کے حق میں الو سے زیادہ نصیحت کرنے والا اور شفقت کرنے والا الو کے علاوہ کوئی اور پرندہ نہیں ہے۔ اور ایک مسئلے کی بات یہ سن لیجئے، ہمارے یہاں کچھ حضرات الو کو منحوس سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ الو جس مقام پر بیٹھ جاتا ہے وہاں پر نحوست طاری ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ الو لوگوں کے حق میں کس قدر شفقت رکھتا ہے اور لوگوں کے بارے میں کس قدر فکر مند رہتا ہے۔ تو اس لیے الو کو منحوس سمجھنا یہ بالکل غلط بات ہے، الو کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا حق ہے کیا سچ ہے۔ یہ کچھ مختصر سی معلومات تھی جو آپ حضرات تک پہنچانی تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔